صرف فرائض پر عمل کافی ہے؟ بارگاہ خداوندی تک رسائی حاصل کرنے کے ذرائع اگرچہ بہت زیادہ ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ محبوب ذریعہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض پسند ہیں۔ لہٰذا اگر ان فرائض میں غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر مسلمان پر دو قسم کی عبادات فرض ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت وغیرہ، جبکہ دوسری عبادات وہ جن کا تعلق قلب سے ہے، مثلاً منجیات یعنی عاجزی اور اخلاص اور توکل، اور دوسری وہ مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور بہتان وغیرہ۔ چنانچہ فرائض کے علاوہ اللہ پاک کی جس قدر عبادت کی جاتی ہے وہ اس کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہم پر لازم ہے جو ہم نے ہر صورت کرنی ہے۔ اگر ہم کثرت سے ذکر و فکر اور دیگر عبادات بھی نہ کر سکیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ عبادت کا اخروی فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی عبادت گزار بندیوں کو عبادت کی برکت سے آخرت میں جنت کی بے شمار نعمتیں ہی عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ دنیا میں بھی بہت سارے فوائد سے نوازتا ہے۔ مثلاً روزی بھرنا، مال و سامان، اولاد، ہر چیز میں برکت ہونا، بہت سی دنیاوی تکالیف اور پریشانیوں کا رفع ہو جانا، بہت سی بلاؤں کا ٹل جانا، سب کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جانا، نور ایمان کی وجہ سے چہرے کا برونق ہونا، عمر کا بڑھ جانا، پیداوار میں خیر و برکت ہو جانا، بارش ہونا، ہر جگہ عزت و آبرو ملنا، فاقہ سے بچا رہنا اور دن بدن نعمتوں میں ترقی ہونا، بہت سی بیماریوں سے شفا پا جانا، آئندہ آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچنا، شادمانی و مسرت اور اطمینان قلب کی زندگی نصیب ہونا۔ اللہ پاک دنیا میں بھی اپنے بندوں کو بہت سے فوائد سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، میں اپنے بندے کے اس گمان کے قریب ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بلشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتے ہوئے آتی ہے۔ مومن تو مومن کا آئینہ ہے۔ مکہ مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے کہ اس سے تنگی کو دور کرتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پس پشت خیر خواہی کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کی غیبت کرے تو یا اسے غیبت سے روک دیں یا اس کا جواب دے کر مومن کی عزت بچا لے، یا اسے سمجھا بجھا کر اس کی اصلاح کرے۔ حضرت قیلہ ام بنی انمار نے عمرہ کے موقع پر مقام مروہ کے قریب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک خرید و فروخت کرنے والی عورت ہوں۔ جب میں کوئی چیز خریدنے لگتی ہوں تو جتنی قیمت دینے کا ارادہ ہوتا ہے اس سے کم بتاتی ہوں، اور آہستہ آہستہ بڑھاتی چلی جاتی ہوں، یہاں تک کہ جتنے میں خریدنے کا ارادہ ہوتا ہے اس قیمت تک پہنچ جاتی ہوں، اور جب کوئی چیز بیچنے لگتی ہوں تو جتنی قیمت کا ارادہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بتاتی ہوں، پھر کم کرتے کرتے مطلوبہ قیمت پر آ جاتی ہوں، تو ایسا کرنا ایسا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قیلہ، ایسا نہ کیا کر، بلکہ جب کچھ خریدنا چاہو تو مطلوبہ قیمت بتا دو، اب اس کی مرضی کہ چاہے وہ دے یا نہ دے۔
اسی طرح جب کوئی شے بیچو تو بھی مطلوبہ قیمت بتاؤ، اب خریدار کی مرضی ہے چاہے خریدے یا نہ خریدے۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت پر مبنی 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو چرخے کا تنا سکھاؤ اور انہیں سورہ نور کی تعلیم دو۔ علم دین سیکھنے کی غرض سے آئے ہوئے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ارشاد فرماتے، جاؤ اپنی بیوی بچوں کو دین کی بات سکھاؤ اور ان پر عمل کا حکم دو۔ فرمایا، جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، انہیں ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور اچھا سلوک کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو نملہ یعنی چیونٹی کا دم کیوں نہیں سکھاتی، انہیں لکھنا سکھایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، پہلی اپنی نبی سے محبت، دوسری اہل بیت کی محبت اور تیسری قراءت قرآن۔ 2 بزرگ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ انہیں شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر سیدہ رابعہ اس وقت ہمیں کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو، بلا شبہ ان کے یہاں رزق حلال ہی ملے گا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہا کے گھر میں صرف 2 ہی روٹیاں تھیں جو آپ نے انہیں پیش کر دیں۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تھا کہ کسی سائل نے دروازے پہ صدا لگائی تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دیں۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حضرات حیرت زدہ رہ گئے مگر کچھ بولے نہیں۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بہت سی گرما روٹیاں لے کر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی، یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے وہ روٹیاں شمار کیں تو وہ 18 تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے کنیز سے فرمایا، شاید تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ روٹیاں میرے لیے نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے ہاں بھیجی گئی ہوں گی۔ کنیز نے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی گئی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ روٹیاں واپس لوٹا دیں۔ کنیز نے جب واپس جا کر اپنی مالکہ سے ماجرا بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کرو اور لے جاؤ۔ کنیز جب 20 روٹیاں لے کر حاضر ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہا نے قبول فرما لیں اور مہمانوں کی خوب خاطی تواضع فرمائی۔ کھانے سے فراغت کے بعد ان دونوں نے ماجرا دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب آپ حضرات تشریف لائے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ بھوکے ہیں، چنانچہ جو کچھ گھر میں تھا میں نے آپ کو پیش کیا۔ اتنے میں سائل نے صدا لگائی تو میں نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اسے دے دیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ، تیرا وعدہ 1 کے بدلے 10 دینے کا ہے اور مجھے تیرے وعدے پر مکمل یقین ہے۔ پھر جب وہ کنیز روٹیاں لے کر آئی تو میں نے سمجھ لیا کہ اس معاملے میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں نے واپس کر دیں، اور جب وہ 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل سمجھ کر انہیں قبول کر لیا۔ اسی کی مثل ایک واقعہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ کسی مسکین نے ان سے سوال کیا، اس وقت آپ روزے سے تھیں اور گھر میں سوائے 1 روٹی کے کچھ نہ تھا۔ آپ نے خادمہ سے وہ روٹی اس مسکین کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس نے عرض کی، آپ کی افطاری کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا، کوئی بات نہیں، بہرحال اسے وہ روٹی دے دو۔ خادمہ نے حسب حکم وہ روٹی سائل کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو کسی نے آپ کی خدمت میں ایک بکری بطور ہدیہ پیش کی۔ لانے والا اس گوشت کو کپڑے میں ڈھانپے ہوئے لے کر آیا تو آپ نے خادمہ کو بلا کر کہا، اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ راہ خدا میں نہ دینا محرومی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا ثواب کا باعث ہے تو خرچ نہ کرنا بلندی درجات سے محرومی کے علاوہ بخل کی وجہ سے عذاب نار کا سبب بھی ہے، کیونکہ راہ خدا میں دینا گویا کہ سخاوت اور بخل نہ دینا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے متعلق رسولوں کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سخاوت ایک جنتی درخت ہے جس کی شاخ ایک سخی نے پکڑ رکھی ہے اور وہ اسے جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑے گی، جبکہ بخل ایک جہنمی درخت ہے جس کی شاخ بخیل نے پکڑ رکھی ہے اور وہ اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اے ابن آدم، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔
راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں سے اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے تصرفات مجہور کر دیے، یعنی روک دیے۔ ہزارہ روپے ایک جلسے میں محتاجوں کو تقسیم فرما دیتیں، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر پر حد درجہ ناراضی کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ یہ عہد کر لیا کہ اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر نظر واجب ہے۔ حالانکہ ام المؤمنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ اپنے بھانجے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر سے محبت کرتی تھیں، اور وہ بھی حد درجہ تعظیم بجا لاتے تھے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب یہ معلوم ہوا کہ ام المؤمنین ان سے ناراض ہو گئی ہیں، تو انہوں نے آپ کو راضی کرنے کی حد درجہ کوشش فرمائی، مگر آپ راضی نہ ہوئیں۔ آخر انہوں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں کو بھیجا، آپ پھر بھی راضی نہ ہوئیں۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال بنو زہرہ سے اس معاملے میں مدد مانگی، تو بنو زہرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن اسود اور حضرت مصر بن محرمہ آپ سے فرماتے کہ جب ام المؤمنین کی اجازت سے ان کے پاس ہم حاضر ہوں تو آپ اچانک پردے کے پیچھے چلے جانا، کیونکہ ام المؤمنین جب بھی کسی سے ملاقات فرماتی تو درمیان میں ایک پردہ حائل ہوتا تھا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی بلا اجازت پردے کے پیچھے چلے گئے اور معافی طلب کی، اور ادھر دونوں حضرات نے بھی سفارش کی، تو آخرکار آپ ان سے راضی ہو گئیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کی خدمت میں قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے 10 غلام بھیجے، جنہیں آپ نے آزاد کر دیا، اور آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہاں دار سے مراد عیش و عشرت کا گھر ہے، یعنی دنیا کو عیش کی جگہ وہی سمجھتا ہے جس کے مقدر میں آخرت کی عیش نہ ہو، ورنہ مومن دنیا کو عمل کی جگہ اور رہنے کی منزل سمجھتا ہے کہ جتنی زندگی ہے اس میں کچھ کر لو، یہ پھر نہ ملے گی۔